ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں۔ پہلی تلاوت مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط 3 باب 11 سے 15 اور 17 سے 18 آیت۔ اے پیارے بھائیوں، جب کہ یہ سب چیزیں گداز ہونے والی ہیں تو تم کو پاک چلن اور دینداری میں کیسا بننا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کے لیے منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ اس کے وسیلے سے افلاک جل کر تباہ ہو جائیں گے اور عناصر آگ کی تیزی سے پگھل جائیں گے، مگر ہم اس کے وعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئے زمین کے منتظر ہیں جن میں صداقت بستی ہے۔ اسی واسطے اے پیارو، ان چیزوں کی راہ دیکھ کر سخت کوشش کرو کہ تم اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ، اور ہمارے خداوند کا صبر کرنا نجات جانو۔ جب کہ تم پہلے سے آگاہ ہو گئے تو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ بے دینی کی گمراہی کی طرف کھینچے جا کر اپنی استواری سے گر جاؤ، بلکہ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد کے دن تک ہوتی رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، پیشتر اس کے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا خلق کی گئی، ازل سے لے کر ابد تک تو ہی خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، تو انسان کو خاک میں لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی آدم لوٹ جاؤ، کیونکہ تیری نگاہ میں 1000 برس کل کے گزرے ہوئے دن کی مانند ہیں یا رات کے ایک پہر کی طرح ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، ہمارے برسوں کا شمار 70 برس کا ہے، یا اگر ہم مضبوط ہوں تو 80 کا، اور یہ اکثر تکلیف اور بطالت کیے ہیں، کیونکہ یہ جلد گزر جاتے ہیں اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، ہمیں جلد اپنی رحمت سے آسودہ کر، تاکہ ہم اپنے سب دنوں میں شادمانی کریں اور خوش ہوں۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔